بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو نئی بک ہے اس کا سبق نمبر 2 زبان گویا، مصنف الطاف حسین حالی۔ زبان گویا بہت سے بورڈ، پنجاب بورڈ اور ایسے ہی اور بہت سے بورڈ میں یہ سبق الطاف حسین حالی کا پڑھایا جاتا ہے، تو اس لیے سب کے لیے مفید ہے، سب اس کو غور سے سن سکتے ہیں، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے اقتباس وغیرہ بھی آ سکتے ہیں۔ اقتباس اگر سبق سمجھ میں آ جائے تو اقتباس کوئی مشکل نہیں ہے، اسی میں سے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، 1914 میں ان کا انتقال ہوا اور مرزا غالب کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، اور سر سید احمد خان کی جو اصلاحی تحریک تھی علی گڑھ، اس کے بھی سرگرم رکن رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب مسدس حالی مد جزر اسلام انہوں نے لکھی سر سید احمد خان کے کہنے پر، اور بیک وقت یہ نثر نگار بھی ہیں اور شاعر بھی تھے، اور اردو کے پہلے باقاعدہ تنقید نگار بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، اور ان کی جو خصوصیات ہیں بہت ہی سلاست کے ساتھ لکھنے والے، اور مقصدیت جتنی بھی ان کی نثر نگاری ہے وہ کسی مقصدیت پر مبنی تھی، اور منطقیت، بساختگی، مدعا نگاری، یہ تمام ان کی نثر نگاری کی خصوصیات ہیں۔ ان کی کتابوں میں، تصانیف میں حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی، مقدمہ شعر و شاعری، دیوان حالی اور مسدس حالی ہے۔ زبان گویا، مولانا الطاف حسین حالی نے اس مضمون یعنی زبان گویا کو بلبل ہزار داستان کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہماری عزت، ہماری ذلت اور نیک نامی اور بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے جھوٹ اور سچ کے نتیجے میں لاکھوں کے سر کٹے اور کروڑوں کی جانیں بچی ہیں۔ زبان دیکھنے میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی زبان جو دل کی امین ہے، دل کی امانت دار ہے، یعنی زبان دل کی باتوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتی، اور یہی زبان ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہمارے جذبات کیا ہیں۔ اسی زبان سے لوگ تقریریں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور یہی زبان ہے جس سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری، تہمت جیسے عیب بھی ظاہر کرتے ہیں اور ظاہر ہوتے بھی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ پاک سے کہتے ہیں، یا الہی، اگر ہمیں رخصت گفتار ہے تو زبان کو راست گفتار دے، اور اگر دل پر تجھے اختیار ہے تو زبان پر ہمیں اختیار دے۔ جب تک دنیا میں رہیں سچے بن کر رہیں، اور جب تیرے دربار میں آئیں تو سچے بن کر آئیں۔ یعنی الطاف حسین فرمان چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے زبان دی ہے تو مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ زبان کی وجہ سے میری بدنامی نہ ہو۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس مضمون کے ذریعے یہ ظاہر کیا ہے کہ زبان سے ہی ہماری پہچان ہے۔ انہوں نے اس مضمون میں ایک ذمہ دار شخص سے اوصاف بیان کیے ہیں کہ ایک ذمہ دار شخص کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، کون کون سی صفات ہونی چاہیے، اور آگے کہا ہے کہ جو غیبت، چغل خوری اور عیب جوئی سے پاک رہ کر صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو قبول کرے وہی اچھا انسان ہے۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا بھی کی ہے کہ اللہ پاک ہماری زبان کو ایسی زبان بنا جس سے کوئی فتنہ نہ ہو۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ اے زبان، جس نے تیرا کہنا مانا، جو تیرے حکم بجا لایا،
انہوں نے الزام اٹھائے اور بہت پچھتائے، ان کو پچھتاوا اٹھانا پڑا. یعنی انہوں نے زبان سے کہا جس نے تجھ کو اہمیت دی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور جس نے تجھ پر کنٹرول رکھا، جس نے تجھ کو قابو میں رکھا، اس کا دنیا میں نام ہوا اور اسی کی عزت ہوئی. اس لیے زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. کیا کہہ رہے ہیں پہلے سوچو پھر بولو. اے زبان یاد رکھ، ہم تیرا کہاں نہ مانیں گے، ہم جان پر کھیلیں گے، کھیل کر بھی تجھ سے جھوٹ نہ بلوائیں گے، ہم سر کے بدلے ناک نہیں کٹوائیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ اے زبان جب گھوڑا اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو بے اختیار ہی نہاتا ہے، کتا جب پیار کے مارے بے تاب ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے. یہ وہ جانور ہے جن کے دل میں جو ہے وہی اس کے ظاہر اور باطن میں بھی ہے، یعنی وہ جو کرتا ہے وہی دکھاتا ہے. اور یہ زبان ہے، یہ زبان بالکل الگ ہے. ہم دل میں سوچتے کچھ اور ہیں، زبان پر کچھ اور لاتے ہیں. انسان کی زبان اپنے شیرین بیانی سے ہزار داستان بن کر دلوں کو لبھاتی ہے، دلوں پر حکومت کرتی ہے. یہ جادوگری ہے. دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا یہ زبان کا کھیل ہے. اور بنی ہوئی بات کو بگاڑنا اور بگڑی بات کو سنوارنا روتوں کو ہنسانا اور ہنستے ہوئے کو رلانا یہ زبان کا ہی کرشمہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے زبان، ہمارے بہت سے آرام اور بہت سی تکلیفیں، ہزاروں فائدے، ہزاروں نقصانات، اور ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری نیک نامی، ہماری بدنامی، ہمارا جھوٹ، ہمارا سچ تیرے ایک ہاں یا ایک نہیں پر موقوف ہے. اور ایک ہاں اور ایک نہیں پر کروڑوں کی جانیں بچائیں اور لاکھوں کا سر بھی کٹوایا. تیری طاقت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے اس زبان سے چوٹ کھائی ہو. تو دیکھ اس طاقت کو رائگاں مت کرو اور اس قدرت کو خاک میں نہ ملا. وہ زبان سے کہتے ہیں کہ راستی تیرا جوہر ہے، سچ بولنا تیرا جوہر ہے، اور آزادی تیرا زیور ہے. دیکھ اس جوہر کو برباد نہ کر، اس زیور کو زنگ نہ لگا. تو دل کی امین ہے. دیکھ تو دل کی امین ہے، دل کی امانت میں خیانت نہ کر. لوگ دل میں جو چھپاتے ہیں وہ تو ظاہر نہ کیا کر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا سکون غلط ہو جاتا ہے. اس مضمون میں خواجہ الطاف سنہالی نے زبان کی اہمیت کو بتایا ہے کہ یہی زبان ہے جس سے انسان کو عزت ملتی ہے، اور یہی انسان کی بے عزتی کا سبب بنتی ہے. اگر انسان کی زبان صحیح ہو تو دشمن کو دوست بھی بنا سکتی ہے، اور انسان کی زبان صحیح نہ ہو تو دوست کو دشمن بناتی ہے. انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہے. اگر ہم میٹھی زبان میں گفتگو کریں گے تو دنیا ہماری دیوانی ہو جائے گی. اور ہمارا لہجہ کڑوا ہوتا ہے، اگر ہمارا لہجہ کڑوا ہو تو پھر ہمارے اپنے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے زبان کے بارے میں اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی میری زبان کو ایسی زبان بنانا کہ جب تیرے سامنے آئے تو اس زبان کی وجہ سے مجھے بدنامی نہ اٹھانی پڑے، تاکہ دنیا میں رہے تو سرخرو رہے، جب تیرے پاس آئیں تو سرخرو ہو کر آئیں. بہت ہی آسان ہے. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً جو نئی بک آئی ہے اس کی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.